سے پہلے تو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ جو فتنہ دجال ہے اس کا ہر نبی نے بتایا علیہ السلام. ہر نبی نے حضرت نوح سے ہر نبی علیہ السلام جو ہیں وہ دجال کی خبر دیتے آئے. یہ جب تک سورہ کہف کی بات نہیں آئی, اللہ کے نبی علیہ السلام نے آخری دفعہ پہلی دفعہ یہ چابی دی کہ جب وہ وقت آئے گا تو سورہ کہف کی تلاوت کریں. جو سورہ کہف ہے اس کی جو ہسٹری ہے وہ آپ سمجھ لیں تاکہ آپ کو پتہ چلے. کسی بھی بندے کو پتہ ہونا چاہیے, ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے کہ سورہ کہف کی بیسک ہسٹری کیا ہے. میں جلدی کر کے جتنا چھوٹا کر کے بتا سکتا ہوں. یہودیوں کو مدینے کے بارے میں پہلے سے پتا تھا. اہل یہود کا سسٹم آپ کو سمجھنا چاہیے کہ ان کا انبیاء کی لسٹنگ کیسے کرتے ہیں, وہ کس نبی کا انتظار کر رہے تھے, کیوں کر رہے تھے. یہ میں چھوٹا سا کر کے بتاتا ہوں, اس کی تفصیل آپ نے ضرور پڑھنی. اہل یہود کے ہاں یہ بڑا سمپل سا کانسیپٹ ہے کہ جو موسیٰ کے بعد جتنے بھی انبیاء آئے ہیں بنی اسرائیل کے, وہ ایک آخری نبی کی خبر دیتے آئے ہیں. یہ اہل یہود کو پتا ہے. ہر شریعت میں ایک آخری نبی کا ایک خاتم النبیین کا کانسیپٹ ہے. بہرحال تو یہودی جو ہیں وہ اس نبی کا ویٹ کر رہے تھے. حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا جو ہیں ام المومنین, جو دو ٹاپ کے اسکالرز جو تھے اس وقت کے, جو دنیا کے سب سے بڑے ریبائز تھے, ان کی بیٹی اور بھتیجی, انہوں نے اپنی حدیث بھی ریکارڈ بھی کروائی. سب صحیح بخاری میں وہ حدیث اسی طریقے سے ہے کہ جب ان کے والد اور ان کے چچا جو تھے, انہوں نے جب پہلی دفعہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوری طرح آ کے انٹرویو لیا اور پھر آگے گھر آ کے کیا بات کی, اس وقت حضرت صفیہ کہتی میں چھوٹی تھی, اتنی چھوٹی نہیں تھی کہ مجھے یاد نہ ہو, مجھے پوری طریقے سے پتا ہے کیا بات ہوئی تھی. اور انہوں نے اسی طریقے سے وہ ڈائلاگ لکھا ہے. وہ ڈائلاگ کیا وہ میں آپ کو بتا دوں تاکہ آپ کو یہ سے آپ کو سبق سمجھ آ جائے. پھر میں اہل یہود کا کانسیپٹ بتاتا ہوں. ان کے والد جو تھے وہ اس وقت کے ٹاپ رہبائی تھے. انہوں نے آ کے کہا کہ چچا نے پوچھا کہ دونوں مل کے آئے تھے مگر لوگوں کے سامنے بات نہیں کر سکتے تھے, تو گھر کا دروازہ بند کیا اور کہا کہ کیا سمجھتے ہو تم. تو ان کے والد صاحب نے کہا کہ یہ بندہ وہی ہے جس کا ہمیں بتایا گیا. اور جو چچا تھے انہوں نے کہا کہ آر یو شور, بالکل صحیح طریقے سے تم نے اس کا اندازہ لگایا. تو والد صاحب نے کہا ہاں میں بالکل شور ہوں کہ وہی ہے. اور پھر چچا نے کہا معصوم طریقے سے پوچھا کہ پھر ہم بیعت کر لیں گے اس پہ. تو ان کے والد نے کہا نہیں, کبھی بھی بیعت نہیں کروں. سمجھ لیں. اس کے اوپر اللہ تعالیٰ نے پھر آیت نازل فرمائی کہ یہ تمہیں ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے باپ بیٹے کو پہچانتا ہے. اس آیت کا یہ سیاق و سباق ہے. اور کیوں نہیں انہوں نے کیا, یہ ایک الگ بحث ہے, اس کا دجال سے اتنا تعلق نہیں ہے, وہ ایک کسی اور دن کریں گے ہم. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ وہ ڈھونڈ کیا رہے تھے. انہوں نے آگے پوچھا کیا تھا, انہوں نے جا کے پوچھا, میں اسی طرح بتاتا ہوں آپ کو, پھر بعد میں اس کی تفصیل کروں گا. انہوں نے کہا کہ سورہ کہف سناؤ. اب انہوں نے کہا نہیں یہ کیونکہ سورۃ تو نازل ہی نہیں ہوئی تھی, مگر انہوں نے جو 3 سوال کیے اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے سورہ کہف نازل فرمائی. اب یہ بہت غور سے سننا ہے آپ نے. اب انہوں نے کہا کہ روح کیا ہوتی ہے وہ بتاؤ. دوسرا سوال ہے ذوالقرنین کا قصہ بتاؤ. اور تیسرا سوال ہے اصحاب کہف کی تفصیل بتاؤ. یہ غور سے سمجھنے والی بات ہے کہ یہودی نے یہ سوال کیوں کیا تھا فرسٹ انٹرنس پہ. تو پوائنٹ یہ کہنے کا کہ جو اہل یہود کا کانسیپٹ ہے نا نبوت کا, آخری ختم النبیین کا, وہ بہت احتیاط سے سمجھنے کی ضرورت ہے. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ سورہ کہف کی کیا ویلیو. تو سورہ کہف کے لیے اہل یہود کے پاس پہلے سے علم کیا تھا کہ اصحاب کہف کے ساتھ کیا ہوا. ہم یہ سوچتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا کہ اگر تم نبی ہو تو تمہیں اصحاب کہف کا پتہ ہوگا, تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تعداد پتہ ہوگی اور وہ واقعہ اور سٹوری پتہ ہوگی. سٹوری میں تو کوئی ایسی بات نہیں. سٹوری کے اندر جو ایکسٹراڈنری حقیقت ہے وہ اس کے ظاہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے خالی کہانی تو نہیں سنائی نا, پورا کا پورا قصہ جس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے دیکھا ہے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طریقے سے علم دیا جا رہا تھا جبرائیل کے تھرو. سو اصحاب کہف کا جتنا بھی معاملہ ہوا ہے وہ 300 سال کیسے ایک ہی دن میں سوئے ہیں, ٹائم ٹریول کیسے کر لیا انہوں نے, یہ پورا کا پورا ٹائم ٹریول کا کانسیپٹ اہل یہود چاہ رہے تھے کہ اس نبی کو پتا ہوگا تو ہمیں بھی کروا دے گا. اس کا ثبوت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کی پہلی نشانیوں میں سے ایک نشانی بتائی ہے کہ وہ ٹائم کو اسٹریچ کرے گا, ایک دن اس کا 1 سال کا ہوگا. دوسری کیا چیز ہے ذوالقرنین. ذوالقرنین کا جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سورہ کہف میں اسی طریقے سے تفصیل سے بتایا ہے. اور ذوالقرنین نے بھی اب 2 پورٹلز کھولی ہیں اور وہ
3 الگ الگ ایکسٹرا ٹیرسٹریل معاملات کر کے آئے, انٹر گلیکٹک سفر کرتا تھا, اور یہی وہ چاہتے ہیں. یہ اس کا ثبوت بھی تمیم الداری کے حدیث سے کہ وہ کس پورٹل سے انٹر ہو گئے تھے. یہ مسلمانوں کی پتہ نہیں کیوں سائیکالوجی میں بتا ہی نہیں گیا کہ ہر بندے کو پتا ہے کہ دجال نے حدیث کے تھرو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے. قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے دجال. تو اینڈ آف ٹائم میں آنا ہے, تو تمیم الداری تو اینڈ آف ٹائم میں نہیں تھے نا, وہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. تو پھر وہ ان کو کیسے مل گئے ہیں؟ یہ تو پھر ارلی ٹائم میں آنا تھا نا. نشانی تو یہ ہے ہی نہیں کہ ارلی ٹائم میں آنا, نشانی تو آخری کے ٹائم میں آنا. اس کا مطلب ہے کہ اس نے وہ ٹائم ٹریول کیا ہوا. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہودی واقعی اس ٹائم ٹریول کو تو پرکھنے کے یار تھے. اگر تو ہے تو تجھے پتا ہونا چاہیے کہ پھر وقت کے ساتھ کیسے کھیلتے. اور ان کے ان سوالوں کے اندر کیا ایسا راز چھپا ہوا تھا وہ سورہ کہف بتاتی. اس لیے امام نووی نے کہا ہے, امام نووی نے بڑے احتیاط سے الفاظ کا استعمال کیا ہے کہ جو سورہ کہف کے اندر غور کرے گا اس کو وہ نشانیاں مل جائیں گی جو دجال کے وقت اس کو بچائیں گی. کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا کہ دجال کے وقت سورہ کہف پڑھنی, تو وہی سورہ کہف یہودیوں نے جو پوچھی تھی اس کو اسی طریقے سے وہیں پہ لنک کریں. یہ وہاں لنک آئے گا تو بہت بہتر طریقے سے سمجھ آ رہے گی کہ دجال کا تعلق تو جو پہلی 10 آیتوں کا تعلق ہے وہ تو عیسائیوں کے ساتھ ہے. یہودی تو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے. پہلی 10 آیتیں تو بیٹا کے بارے میں. سو یہ ہے بیسک سیاق و سباق اس بات کا کہ سورہ کہف کا دجال سے کیا تعلق ہے. یہ اہل یہود کے اس کانٹیکٹ سے نظر آتا ہے کہ جو وہ جہاں پہ دجال نے اپنا اینڈ کرنا ہے. تو دس از سورہ کہف. اور سورہ کہف کیا ہے؟ سورہ کہف اصحاب کہف کا واقعہ ہے, ٹھیک ہے. اور سورہ کہف ذوالقرنین کا واقعہ ہے, خضر اور موسیٰ کا واقعہ ہے, 2 باغوں والا واقعہ ہے. سو کیونکہ 10 آخری آیتوں کا بھی حدیث میں ذکر ہے, تو اس کا مطلب ہے کہ دجال کی جو کہانی ہے وہ خدائی دعوے کے اوپر ہی ہے. اور اگر خدائی دعویٰ نہ بھی ہوا تو شروع میں وہ بیٹے کا دعویٰ کرے گا اور اینڈ میں خدائی کا دعویٰ کرے گا. شروع کی جو 10 آیتیں ہیں وہ عیسائیت کے بیٹے کے دعوے والی آیتیں ہیں, اور آخری جو 10 آیتیں وہ پھر اہل یہود کے اس دعوے کی آیتیں ہیں کہ جس میں وہ اس کو وہ والی ایٹریبیوٹس دیں گے جو اللہ تعالیٰ کو دے سکتے. کہ جب دجال نے آنا ہے تو حضرت عیسیٰ کی ایگزیکٹ فوٹو کاپی بنانی ہے. جو حضرت عیسیٰ نے شکل مبارک ان کی, جو ان کا حلیہ مبارک, جو ان کی سنت ہے, جو ان کا بولنے کا طریقہ ہے, جس طریقے سے انہوں نے بات کرنی ہے, مطلب طریقے کا مطلب ہے جس دعوت کا انہوں نے جو انعقاد کیا تھا اس وقت یہ بھی کرے گا آگے. اس لیے سورہ کہف پہلی 10 صورتیں عیسوی اس فساد کی کا توڑ میں آئی کہ کیوں اللہ کا بیٹا بنانے کی کوشش کر رہے. مگر حضرت عیسیٰ کا چونکہ کانسیپٹ اس وقت اللہ کا بیٹا کے طور پر مشہور ہے, تو دجال نے آگے پہلے وہ جو 3 ارب عیسائی ہیں ان کو پکڑنے کے لیے عیسیٰ اگر آگے یہ اگر سمجھ لیں کل حضرت عیسیٰ اصل میں حضرت ہیں جو بھی ہے, چاہے دجال ہے چاہے حضرت عیسیٰ ہے, اور آ کے اور یہ بتا دیں کہ بھیا نہیں عیسیٰ اللہ کا بیٹا نہیں, تو کون سی عیسائی نے ماننا ہے؟ ویٹ کر رہے ہیں وہ عیسائی کا, حضرت عیسیٰ کا عیسائی. اور اگر عیسائی حضرت عیسیٰ کو کہہ لیں گے آج آ گیا ہمارا عیسیٰ, اور وہ آگے کہے کہ نہیں میں تو وحدانیت کے لیے آیا, تو لوگوں نے کہنا تو فراڈ ہے, تو اصلی فراڈ ہے, تو مسلمانوں ٹائپ کا آدمی ہے, یہودی ٹائپ کا آدمی. اس لیے بے حد ضروری ہے کہ آپ سمجھیں اس بات کو کہ سورہ کہف کی پہلی 10 آیتیں بہت کلیئرلی بتا رہی ہیں, اتنی کلیئرلی, اتنا مطلب میں بہت کا لفظ بہت کم ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کرنا ہی کرنا ہے, ٹھیک ہے. مگر حدیث بڑی کلیئر ہے کہ یور لارڈ از ناٹ ون آئیڈ, تمہارے رب کی ایک آنکھ نہیں ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کی 2 آنکھیں, اس کا مطلب ہے کہ وہ والا آدمی جو ایک آنکھ والا ہوگا اور وہ کہے گا میں تمہارا رب ہوں, تو وہ دجال ہی ہو سکتا ہے, تمہارا رب ایک آنکھ والا نہیں ہے. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ ایک وقت میں رب کے ہونے کا دعویٰ بھی کرے گا, سمجھ رہے؟ سو پہلے نبوت کا دعویٰ کرے گا, پھر اپنی ربوبیت جھاڑے گا یہاں پہ دنیا میں آگے. السلام علیکم, دس از می فیصل عمران. آج سے ہم یوتھ انویشن پہ ایک نئی سیریز شروع کرنے جا رہے ہیں دجال کا ٹاپک پہ. یہ اس ویڈیو کا پہلا پارٹ تھا. بیسیکلی میرا ایم یہ ہے کہ بیفور جمپ انٹو دس ٹاپک ہم سورہ کہف کو کور کر لیں, کیونکہ دجال کے ٹاپک میں سورہ کہف بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. ایون کہ حدیث میں بھی آیا ہے کہ جب دجال کا ٹائم آئے گا سورہ کہف سے گائیڈنس لینی پڑے گی. اس ویڈیو میں بیسیکلی سر سورہ کہف کی ایک بیک گراؤنڈ ہسٹری بتا رہے ہیں, اور ساتھ ہی میں یہ بھی بتا رہے ہیں کہ سورہ کہف کی 10 آیات نبوت کے بارے,
اور آخری 10 آیات خدا کے بارے کنسیپٹ آف گاڈ کے بارے میں کیوں ہیں؟ کیونکہ ایوری ون نوز کہ جب دجال آئے گا تو سب سے پہلے وہ نبوت کا دعویٰ کرے گا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کاپی کرے گا، اس کے بعد اینڈ پہ جا کے وہ خدائی کا دعویٰ کر دے گا۔ اسی لیے ان دونوں پہلی 10 ورسز اور آخری 10 ورسز کے بہت ہی کنیکشن ہے آپس میں، اور انشاءاللہ آنے والے فردر ویڈیوز میں باقی ٹاپک کو بھی ڈسکس کریں گے۔ خیر اس میں چھوٹا سا ایک ڈیمو تھا، کیونکہ دجال کا ٹاپک ایک ایسا ٹاپک ہے جو بہت ہی مسٹیریس ٹائپ ہے۔ بہت سے سوال ذہن میں آتے ہیں، جیسا کہ دجال نے ابھی فیوچر میں آنا ہے، مگر وہ حضرت تمیم داری سے کیسے ملا تھا؟ اگر اس نے پیدا ہونا ہے تو وہ اس ٹائم کیسے مل گیا؟ جب دجال نے آنا ہے تو اس نے ٹائم ٹریول کیسے کرنا ہے؟ اور اس کے ساتھ ہی اصحاب کہف، حضرت ذوالقرنین، جب دجال کا ٹاپک بندہ سنتا ہے تو یہ بھی ایک مائنڈ میں خیال آتا ہے کہ دجال کے ایک ہاتھ میں جنت اور دوسرے ہاتھ میں جہنم کیسی ہوگی۔ ان فیوچر ویڈیوز میں آپ کو یہ چیز بہت ہی اچھے طریقے سے سر سمجھاتے ہیں کہ سورۃ میں جتنے بھی ہمیں واقعات دیکھنے کو ملتے ہیں ان سب کو کور کریں گے۔ انشاءاللہ آنے والی ویڈیوز اور بھی زیادہ انٹرسٹنگ ہونے والی، اسپیشلی کل کی ویڈیو، کیونکہ وہ دجال کے ٹاپک پہ ہوگی۔